یہ مہروں ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، یہ مہروں ماہ یہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، یہ مہروں ماہ یہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، یہ مہروں ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے، یہ مہروں ماہ یہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے۔ اور شعر سماعت فرمایا آپ حضرات، اے موت آنا تو آنا نبی کے روزے پر، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا مقدر بنا دے کہ جب موت آئے تو سامنے گنبد خضرا ہو۔ اے موت آنا تو آنا نبی کے روزے پر، اے موت آنا تو آنا نبی کے روزے پر، تجھے بتاؤں گا تجھے بتاؤں گا آخر یہ زندگی کیا ہے، تجھے بتاؤں گا آخر یہ زندگی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے۔ اور یہ عقیدت کا شعر سماعت فرما لیں، لگا کے تخت کو ٹھوکر کہا یہ شاہوں نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلامی کو جب سمجھا اور مصطفیٰ جان رحمت کے حسن اخلاق کو جب پرکھا تو اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار کے مصطفیٰ کے عشق میں ان کے دیوانے ہو گئے، سب کچھ چھوڑ دیا حضور کے لیے۔ اور کیا اختیار کیا اور کیوں کیا ایسا، یہ شعر میں آپ حضرات سمجھیں، لگا کے تخت کو ٹھوکر کہا یہ شاہوں نے، تیری گدائی کے آگے تیری گدائی کے آگے شہنشاہی کیا ہے، تیری گدائی کے آگے شہنشاہی کیا ہے۔ سبحان اللہ کہا کریے تاکہ آپ جو کہیں اس کی آواز میرے کانوں تک آئے۔ اور سبحان اللہ کہنا معلوم ہے کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، یہ سنیے۔ اگر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے مکان کو، اپنے جائیداد کو، اپنے بچوں کو، اپنی زمین کو،
اگر بچانا ہے تو سبحان اللہ کہنا بہت ضروری ہے. ان سب چیزوں کو بچانا ہے تو کیا کہنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. سمجھ گئے آپ؟ بہت ضروری ہے. حضرت سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ سرکار سیدنا غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کا نام جنید بغدادی ہے. سمجھ گئے آپ؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، یعنی دادا پیر کے پیر کے پیر کا نام حضرت جنید بغدادی ہے. سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید ایک پنجرے میں طوطا لے کر کے آیا. کیا لے کر آیا؟ کیا لے کر کے آیا؟ طوطا لے کر کے آیا. اب تصوف کے پیر کو، اللہ کے محبوب ولی کو اس طوطے سے کیا لینا دینا، لیکن مرید جو ہے اپنے پیر کی محبت میں لے کر کے چلا آیا اور کہا سرکار یہ آپ کے لیے لایا ہوں، آپ اسے رکھ لیجئے. حضرت جنید بغدادی نے اس کو لیا اور لینے کے بعد میں ایک جگہ پر اس کو ٹانگ دیا. ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، حضرت جنید بغدادی چلے گئے ظہر کی نماز ادا فرمانے، اور جب ظہر کی نماز پڑھ کر کے آئے تو دیکھا کہ پنجرے کو جہاں پر ٹانگا تھا وہ پنجرا وہیں پر ٹنگا ہے، اور پنجرے میں جیسے تالا لگا ہوا تھا وہ پنجرے میں تالا ویسا ہی لگا ہوا ہے، لیکن پنجرے کے اندر جو طوطا بیٹھا تھا وہ اب پنجرے کے باہر بیٹھا ہوا ہے. وہ پنجرے کے بولو بھائی، وہ پنجرے کے باہر بیٹھا ہوا ہے. حضرت جنید بغدادی نے جب دیکھا کہ پنجرا وہی ہے، تالا وہی ہے، طوطا بھی وہی ہے، لیکن پنجرا موجود ہے اور اس میں تالا موجود ہے، لیکن یہ بات کیا ہے کہ طوطا پنجرے کے باہر بیٹھا ہوا ہے. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ غیب سے، ہاتف غیبی سے آواز آئی اور کہا کہ اے جنید، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس طوطے کو آزادی کیسے ملی تو آپ جو ہے اس سے سوال کریے، میں اس کو جواب دینے کے لیے عربی زبان عطا کیے دیتا ہوں. آپ اس سے عربی میں پوچھیں گے تو اے جنید یہ آپ کو جواب عربی میں جواب دے گا. میں اس کو عربی زبان عطا کیے دیتا ہوں، اس سے پوچھو کہ اس کو اس پنجرے سے آزادی کیسے ملی. حضرت جنید بغدادی نے پوچھا ہے طوطا یہ بتا تجھ کو پنجرے سے کیسے آزادی ملی اور کیسے تو آزاد ہو گیا، تو اندر بند تھا نا. تو پنجرے پر سے آزاد ہوئے اس طوطے کا جواب سنیے. ابھی جو میں نے آپ سے کہا اس کا جواب سنیے. کہا میں یہیں پر اپنے پنجرے میں بند تھا اور پھڑا رہا تھا، کبھی داہنی طرف چونچ مارتا تھا، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے چونچ مارتا تھا، کبھی پیچھے، اور اس کو توڑنے کی کوشش کرتا تھا. تب تک میں نے دیکھا میرے برادری کے لوگ اوپر سے پرواز کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، تمام طوطوں کا جھنڈ گزر رہا ہے، میری برادری کے لوگ اوپر سے گزر رہے ہیں. میں نے اسی پنجرے پر رہتے رہتے اپنے ان برادری کے لوگوں سے کہا کہ اے میرے برادری کے طوطا لوگ یہ بتاؤ تم اتنے آزاد کیسے گھوم رہے ہو، تم اتنے آزاد کیسے گھوم رہے ہو. تو ان اڑتے ہوئے طوطوں نے جواب دیا کہ اے قید میں رہنے والے طوطا سن، ہم جب تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کرتے ہیں تب تک اللہ کی بارگاہ سے ہم آزاد رہا کرتے ہیں، اور جب ہم سبحان اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی شکاری ہم کو پنجرے کے اندر قید کر دیا کرتا ہے. معلوم یہ چلا کہ سبحان اللہ کی برکت سے آزادی ملتی ہے. اگر ان لوگوں نے کہا اگر تمہیں اس پنجرے سے آزادی چاہیے تو جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی تو پڑھا کر. جیسے ہی ان لوگوں سے یہ جواب ملا تو اس طوطے نے کہا ہے جنید بغدادی میں نے پنجرے کے اندر رہ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کیا، اور جیسے ہی میں نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پنجرے کی قید سے آزادی عطا فرما دی، مجھے اس پنجرے کی قید سے آزادی عطا فرما دی. اب میں آپ کو جو ہے مثال کے ذریعے سے حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں. حقیقت یہ ہے، یہ بند کر دیا ہے، حقیقت یہ ہے
کہ اگر آپ آزادی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مکان آزاد ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آزاد ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جائیداد آزاد ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ملک آزاد ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہندوستان کا مسلمان آزاد ہو، تو کسی نیتا کو ووٹ دینے سے نہیں ملے گا۔ ارے آزادی نیتا کے ووٹ سے نہیں بلکہ سبحان اللہ کی چوٹ سے ملے گی۔ اگر آزادی چاہیے تو آزادی کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ تو آج سے آپ حضرات یہ عادت ڈالیں گے، بولیے انشاءاللہ عادت ڈالیں گے۔ تو جب بھی کوئی پڑھے، نعت پڑھے یا تقریر کرے تو اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ کو سبحان اللہ کہنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ اب شعر سماعت فرمائیے، آخری شعر سنیے۔ ہے جسے کہ مولا نبی اسے کہ ہے علی مولا، بولیے سبحان اللہ۔ ہے جسے کہ مولا نبی اسے کہ ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ہمارے اور آپ کے درمیان میں قاضی شہر کانپور آبرو اہل سنت قائد ملت تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو حضرت کا خطاب سماعت کرنا ہے، اور آپ حضرات کے دل کو انشاءاللہ تعالی بہت تسکین حاصل ہوگا، بہت کچھ ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ حضرات خوشنودی حاصل کریں گے۔